وهم يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ مجادلہ آیت نمبر 14 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 28 میں سے۔ اس سورت میں آپ کو بتایا تھا کہ 3 مرتبہ لفظ علم کے ساتھ منافقین کو اور منافقین کی خباثات کو ذکر کیا اللہ نے، اور 3 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت نے منافقین اور مؤمنین کے درمیان امتیاز کر رکھی ہے، تاکہ منافق مومن کے صف سے نکل جائے اور مومن کے جو ہے اس کے مجمع سے نکل جائے، الگ ہو جائے۔ تو اس لیے اس میں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ 3 جو ذکر کیا اللہ نے قواعد، وہ آپ سن چکے ہیں، اور 2 مرتبہ لفظ علم۔ اب تیسری مرتبہ آج کے اس درس میں فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما، آیا نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف، تو نہیں دیکھتا آیا ان لوگوں کی طرف تولوا جنہوں نے دوستی اور یاری لگائی ہے، قوما اس قوم کے ساتھ غضب اللہ علیہم کہ جن پر اللہ کا غصہ اور غضب ہوا ہے۔ تو غصہ اور غضب کن پہ ہوا تھا؟ یہود پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو منافقین کا یہ کام تھا کہ یہ دوستی لگاتے تھے کن کے ساتھ؟ یہود کے ساتھ دیارانہ دلی لگاؤ ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اور مومنوں سے کہتے کہ آسان تو تواڑے نالا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا، اس لیے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی صورت یا آیت اترتی تو منافق کے چہرہ سرخ ہو جاتا غم کی وجہ سے کہ اون میری کوئی اور خباثت نہ ذکر ہو یا اسی، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا غضب اللہ علیہم کہ جن پر اللہ نے غصہ اور غضب ہوا اللہ کا، ما ہم منکم اللہ فرماتے ہیں یہ تم میں سے نہیں ہے، ولا منہم نہ یہود کے ساتھ مخلص ہے، یہ یہود کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے کہ وہ سمجھے چلو یہ ہمارے ساتھ ہے، نہیں، یہ نہ تمہارے ساتھ ہے نہ ان کا۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ جانتے ہیں۔ تو یہ نہ ان کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں نہ مومن کے ساتھ۔ یہ 5واں پارہ ہے، آخری صفحہ ہے، سورۃ النساء ہے، اور آیت نمبر 141 میں فرمایا، یہ ذرا دیکھیے جی، یہ فرمایا الذین بے شک وہ لوگ یتربصون بکم جو تمہارے لیے نقصان کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ، یہ بھی منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، وہ لوگ یتربصون بکم جو تمہارے لیے مومنوں انتظار میں رہتے ہیں، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت مل جائے، اگر کسی جنگ میں تمہیں فتح مل جائے، تم ٹھیک ہے نا غالب آ جاؤ، تو فرمایا قالوا یہ منافق دوڑ آ کے کہتے ہیں الم نکم معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ او کیا ہم نہیں تھے اس جنگ میں تمہارے ساتھ؟ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ لیکن اگر کافروں کو ظاہری فتح مل جائے، اگر کافر کسی جگہ پہ غالب آ جائے، قالوا تو یہ کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم او کافروں آیا ہم نے تم پہ غلبہ نہیں پایا تھا، وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ہم نے تمہیں مومنوں سے بچا لیا ہے۔ ہم نے چال ایسے چلی ہے کہ ہم تھے تو ان کے صف میں، لیکن کیا ہم تو نہیں دیکھ رہے تھے کہ بس ہم غالب آنے والے ہی تھے کہ ہم نے تمہیں مومنوں سے کیا کیا بچا لیا ہے۔ خدا کی قسم قرآن نے ان کی ایک رگ کو چھیڑا ہے۔ تو فرمایا وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے تمہیں مومنوں سے بچا لیا ہے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ قیامت والے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ اور نہیں بنایا اللہ نے کافروں کے لیے عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا مومنوں پر کوئی راستہ نہیں بنایا ہے حجت اور دلیل کا۔ مومن کے ساتھ یہ دلیل میں مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے۔ ان المنافقین
آگے اللہ فرماتے ہیں ان کی خواص ذکر کرتے ہوئے کہ بے شک منافقین جو ہیں یخادعون اللہ، یہ دھوکہ کر کے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ ان کے دھوکے کی انہیں سزا دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز تو پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ پھر کہیں گے اے تو نماز ہی نہیں پڑھنا، نماز بھی پڑھے گا، یعنی منافق صف میں کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے اس لیے ذکر کیا کہ یہ نماز پڑھتا ہے، پڑھے گا، لیکن انتہائی کسالہ سستی کے ساتھ اٹھے گا، ٹھیک ہے نا، کہ نہ جاسا تو پھر لوگ کی آکسن شک جا سن۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قَامُوا كُسَالَىٰ، تو یہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ بھی نماز پڑھ دے بھائی چنگا بندہ ہے، ٹھیک ہے، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ، یہ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، یہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک، یہ درمیان میں لٹکنے والے ہیں، مذبذب ہے درمیان میں، لا الہ اولئے، نہ اس کی طرف ان لوگوں کے ساتھ ہے، ولا الہ اولئے، نہ ان کے ساتھ ہے، ومن یضلل اللہ، اور جس کو بھی اللہ گمراہ کر دیں، فلن تجد لہ سبیلا، تو اس کے لیے راہ نہیں پائے گا، جسے اللہ بھٹکا دے راستے سے تو اس کے لیے راہ نہیں پائے گا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، میں صرف ان کی سزا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں منافق کی سزا تمام کافروں سے سخت ہے، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافر مشرک کو اپنا دوست نہ بناؤ، کافر کو کبھی، اور مشرک سب سے بڑا کافر ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حق میں غداری کرنے والا، کافروں کی کئی قسمیں ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے فرمایا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، منافق کی یاری ہمیشہ، ٹھیک ہے نا، بے دین کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر، اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اللہ فرماتے ہیں آیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اپنے ہاتھ سے اللہ رب العالمین کو سلطانا مبینا، حجت دے رہے ہو اپنی طرف سے اللہ کے دربار میں کہ کل ذلیل ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، کوئی واضح دلیل دے رہے ہو اللہ کو، ٹھیک ہے نا، اپنے خلاف یعنی اپنے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا ان المنافقین، بے شک منافقین جو ہے، فی الدرک الاسفل من النار، وہ آگ کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے، یعنی ٹرمپ وغیرہ، مودی سرکار، یہ سب اوپر ہوں گے، یہ سب کے نیچے والے درجے میں ہوگا، یہ قرآن کے الفاظ ہے، 5واں پارہ آخری صفحہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور منافق کے توبہ بھی 4 چیزیں ذکر کی، ہر ایک کے دیکھیں، منافق کے عالم کے توبہ، جاہل کے توبہ، جاہل کے توبہ کے لیے 2 شرطیں ہیں، اس کام کو چھوڑ دیں، توبہ کریں اور آگے اپنی اصلاح کر دیں، بس یہ جاہل کے توبہ ہے۔ عالم کے توبہ میں 3 شرطیں ہیں، عالم توبہ کریں، اس کام کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، اور اپنی اصلاح بھی کرے اور اس بات کو بیان کرے ممبر پر، ٹھیک ہے نا، برسر عام اسے بیان کرے کہ میں نے یہ غداری کی اس مسئلے میں، آج میں اسے حق بیان کرتا ہوں، یہ 3 شرطیں، اور منافق کے توبے کے 4 شرطیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ دل سے بھی اخلاص کرے گا، کیونکہ نفاق تو دل میں ہوتا ہے نا، سینے میں اندر رکھتا ہے، بظاہر تو وہ مومن ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی 4 شرطیں سب سے زیادہ اس کے لیے، آگے وہ شرائط ذکر کیے، وہ کسی اور موقع پہ انشاءاللہ۔ تو آ جائیں اپنے سبق کی طرف، فرمایا اللہ اکبر، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، آیا تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دوستی لگائی ہے ان لوگوں سے، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غصہ اور غضب ہوا ہے، وما ہم منکم، یہ تم میں سے نہیں ہے، ولا منہم، نہ ان میں سے ہیں، ویحلفون علی الکذب وہم یعلمون، یہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں، وہم یعلمون، یہ جانتے ہیں،
اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برا ہے ما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے ہیں، جو یہ اعمال کرتے ہیں بہت برے اعمال ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے بنایا اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، یہ رکتے ہیں اللہ کے راستے سے، یا دوسرا معنی فصدوا عن سبیل اللہ، یہ اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے، یا خود روکتے ہیں یا اوروں کو روکتے ہیں۔ اللہ فلہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک رسوا کن عذاب ہے، مہین رسوا کن، ٹھیک ہے نا۔ لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز جو ہے دور نہیں کرے گی ان سے ان کے مال، والا اولادہم، ان کے اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، یہ آگ والے، ہم فیہا خالدون، یہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا، اٹھائے گا قبروں سے۔ فیحلفون لہ، یہ اللہ کے لیے قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جس طرح دنیا میں تمہارے لیے مومنوں یہ قسمیں کھا رہے تھے، قسم ہے میں تواڈے نال سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح یہ اللہ کے دربار میں بھی جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، عادت ہوگی نا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور یہ گمان کرتے ہیں، أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، کہ یہ کسی دین پر ہے، کسی چیز پر ہے، کسی دین پر، یہ یہی گمان کرتے ہیں۔ الا، خبردار رہو، انہم ہم الکاذبون، بے شک یہ اللہ فرماتے ہیں یہی جھوٹ بولنے والے ہیں، یہی جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ استحوذ علیہم الشیطان، اللہ فرماتے ہیں قابو پا لیا ان پر شیطان نے، شیطان نے قابو پا لیا، ایسے ان کو گرفت میں کر لیا ہے کہ ہدایت کے کسی کونے کی طرف بھی انہیں جانے نہیں دیتا۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پر گرفت پا لیا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، ان سے اللہ کی یاد کو بلا دیا ہے، یہ بھول گئے اللہ کی یاد کو۔ اولئک حزب الشیطان، یہی اللہ فرماتے ہیں شیطان کا ٹولہ ہے، یہی شیطان کے گروہ ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار رہو، ان حزب الشیطان، کہ بے شک شیطان کی گروہ جو ہے، هم الخاسرون، وہی نقصان والے ہیں۔ شیطان کا یہ جو گروہ ہے نا، یہ نقصان والے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، بے شک یہی لوگ ہیں فی الاذلین، یہی ذلیل ترین لوگ ہیں۔ کتب اللہ، لکھ دیا اے اللہ نے، لاغلبن انا، کہ ضرور غالب آؤں گا میں، ورسولی، اور میرا رسول۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوی طاقتور ہے، عزیز زبردست ہے۔ اللہ کیا ہے؟ طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ لا تجد قوما، تو نہیں پائے گا کسی قوم کو، یؤمنون باللہ، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، یوادون، کہ وہ دوستی لگائیں، یاری لگائیں، من حاد اللہ ورسولہ، ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو کبھی بھی ان لوگوں کو جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، کبھی نہیں دیکھے گا کہ ان کی دوستی ان سے ہوگی جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور منافق یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ کا کوئی، ٹھیک ہے نا، پروگرام ہوگا تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا، ٹھیک ہے نا، شیعوں کا کوئی ہوگا تو ان کے بنگلوں میں شامل ہوگا، اور دوسری طرف جو ہے نا میلاد کے مجروں میں ان کے ساتھ بھی شامل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے، بس ایک جگہ پہ کھڑا ہو جا، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ کیا عزت اور شان سے رب نوازتا ہے۔
ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے فرمایا تو کبھی نہیں پائے گا اس قوم کو جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، یوادون کہ وہ دوستیاں لگائیں، من حاد اللہ ورسولہ ان سے جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرے، ولو کانوا آباءہم اگرچہ اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والے اس کے باپ دادے ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ آیات پڑھا کریں، یہ قرآن ہے۔ اگرچہ آباءہم ان کے باپ دادے کیوں نہ ہو، او ابناءہم یا اپنے بطن سے پیدا ان کے اولاد ہی کیوں نہ ہو، یہ مومن کی نشانی ہے نا، ان کے اولاد ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم یا اپنے جان سے عزیز ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم یا ان کا کنبہ قبیلہ اور خاندان کیوں نہ ہو۔ جب اللہ اور رسول کی مخالفت میں ہو تو یہ ان سے کاٹ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ اللہ فرماتے ہیں کتب فی قلوبہم الایمان ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ ایمان اللہ نے کیا کر دیا؟ لکھ لیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اپنی طرف سے اس قرآن والی روح سے ان کی تائید فرما دی ہے، کیونکہ روح سے مراد قرآن ہے، دوسرے مقام پہ اللہ نے اس کو روح کہا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ہم نے میرا پیغمبر آپ کی طرف روح نازل کی ہے۔ تو قرآن کو روح کا اس لیے تو جس میں قرآن کی محبت ہے تو وہ زندہ ہے، گویا اس میں روح ہے، اور جس میں اس کتاب کی محبت نہیں ہے تو اس میں روح ہوتے ہوئے بھی روح کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ اور انہیں داخل کرے گا جنتوں میں، باغات میں، تجری من تحتها الانہار کہ چلتی ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ اللہ سے اللہ ان سے راضی ہو گیا ان اعمال پہ، اور ان اعمال کے بدلے میں اللہ نے جو انہیں عطیات دی ہیں ورضوا عنہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ کے دیے ہوئے عطیات پہ راضی ہوئے۔ صحیح معنی یہی بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ ان کے ان اعمال پہ رضی اللہ عنہم ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ اور یہ اللہ کے دیے ہوئے اعمال پہ راضی ہوئے۔ اولئک حزب اللہ اوپر فرمایا نا کہ یہ شیطان کے ٹولہ ہے، نیچے ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ حزب اللہ ہیں، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا، ٹھیک ہے نا، اللہ والے۔ اللہ خبردار رہو ان حزب اللہ هم المفلحون بے شک اللہ والے، اللہ کے یہ جماعت جو ہے، هم المفلحون یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیابی اگر چاہتے ہو تو یہ نشانیاں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب میں یہ اخلاقی خوبیاں اور یہ پیدا فرمائے۔ اسی کے ساتھ سورۃ مجادلہ اختتام پذیر ہوئی۔ اگلے درس میں انشاءاللہ سورہ حشر شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔